بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضائل الصلاة. الفصل الأول. عن عمارة بن رويبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. اس باب میں نماز کے فضائل کو بیان کریں. پہلی روایت جو ہے وہ حضرت عمارہ ابن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لن یلج النار احد ولد یلج بعد ضرب سے آتا ہے. اس کے معنی ہے داخل. لن یلج ہرگز نہیں داخل ہوگا آگ میں وہ شخص جو سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہو. کون کون سی نمازیں مراد ہیں؟ یعنی فجر کی اور یعنی جو فجر کی اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے. کیا مطلب صرف دو نمازیں نہیں بھائی. اصل میں فجر کے جو وقت ہے وہ غفلت کا وقت ہے, لیکن ایک شخص اس وقت بھی نماز کی پابندی کر رہا ہے اور عصر کا وقت جو ہے وہ مشغولیت کا ہے. وہ مشغولیت کے وقت بھی کیا کر رہا ہے بھائی؟ پابندی. تو جو غفلت اور مشغولیت کے وقت میں نماز کی پابندی ہے تو پتہ چلا کہ باقی اور دوسرے اوقات کی نماز بدل کے والا پڑھے گا. باقی اور دوسرے اوقات کی نماز کیا پڑھے گا؟ ہے نا. تو ایسا آدمی جہنم میں نہیں ہے. اب اس پر لوگوں نے ایک اعتراض کیا کہ بھائی اگر وہ چلو پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہا ہو تو اس کی کیا گارنٹی کہ اور دوسرے گناہوں سے نہیں رکے؟ تو دوسرے گناہوں کی وجہ سے تو کہاں جا سکتا ہے؟ جہنم. اصل میں یہ اعتراض کرنا ہی غلط ہے, کیونکہ جب بندہ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھے گا تو گناہوں سے خود بچے گا. کیونکہ نماز کی تاثیر ہی بیان کی گئی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے اور گناہوں کی چیزوں سے انسان کو روکتی ہے. تو جب نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھے گا تو گناہ خود کیا ہو جائیں گے اس کے, اور اگر کوئی گناہ ہو بھی گیا تو نماز کیا بن جائے گی اس کا کفارہ. تو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہرگز ایسا آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہو, یعنی فجر کی اور جی. وعن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. بردین یہ تسنیہ ہے بردن کا. بردن کے معنی آتے ہیں ٹھنڈے کے. مراد وہی فجر اور عصر کی نماز ہے. اسی لیے اس حدیث کو پہلی حدیث کے اس میں لائے ہیں بغل میں. اس سے کون سی نمازیں مراد ہیں؟ فجر کی اور عصر. یوں فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں پڑھے وہ جنت میں جائے گا. جی. وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار. یہ لفظ سمجھنے کا ہے. تعاقبہ یتعاقب باب تفاعل سے ہے. اس کے معنی آتے ہیں آگے پیچھے آنا, یا کے بعد دیگرے آنا. تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے کیا آتے ہیں؟ یکے بعد دیگرے آتے ہیں.
باری باری آتے ہیں. یعنی دن کے فرشتے کب آتے ہیں بھائی؟ فجر میں. اور کب چلے جاتے ہیں وہ؟ عصر میں. اور رات کے فرشتے کب آتے ہیں؟ عصر میں. اور کب چلے جاتے ہیں وہ؟ فجر میں. یہ مطلب ہے. اور تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آتے ہیں کیسے؟ یکے بعد دیگرے، باری باری. اور وہ جمع ہوتے ہیں فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں، ہے نا. اور پھر آسمان پر چلے جاتے ہیں. عراجہ کے معنی آسمان پر چڑھنا. پھر آسمان پر چلے جاتے ہیں وہ فرشتے جنہوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری، یعنی رات کے فرشتے، ہے نا. فجر میں وہ آئے، کون سے؟ دن والے فرشتے. اور رات کے فرشتے کیا ہو گئے؟ فجر کی نماز پڑھ کے چلے گئے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کے حالات کو خوب جاننے والے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں؟ کہ بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو چھوڑا نماز پڑھتے ہوئے، اور ہم ان کے پاس پہنچے تھے تو وہ کیا پڑھ رہے تھے بھائی؟ نماز. اس لیے کون سی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے؟ جی. وعن جندب القصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. وفي بعض نسخ المصابيح القشيري بدل القصري. یہ حضرت جندب القصری صحابی ہیں، اور بعض جگہ ان کا نام قشیری بھی لکھا ہے. کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے ذمے میں چلا گیا، یعنی اللہ کی امان میں. اس میں چلا گیا بھائی؟ وہ اللہ کے ذمے میں چلا گیا، اللہ کی امان میں چلا گیا. فلا یطلبنکم اللہ فی ذمتہ بشیء، پس ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے مواخذہ نہ کرے اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا. کیا مطلب؟ اب تم اسے ستانا مت، اور جو بندہ اسے ستائے گا، جو بندہ اسے گالی دے گا، اسے مارے گا، اس کے اوپر ظلم کرے گا، گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں خلل ڈالا. کیا ڈالا بھائی؟ اللہ کے ذمے میں خلل. وہ تو اللہ کی حفاظت میں چلا گیا تھا نا، تو اس نے اللہ کی حفاظت میں کیا ڈال دیا؟ خلل. یہ مطلب ہے ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز، اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مواخذہ نہ کریں. کیوں؟ وَمَن يَطْلُبْهُ، یہ من جو ہے شرطیہ ہے، بلا شبہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مطالبہ کر لیں اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا. یدرکہ، یہ بھی مجزوم پڑھیں گے تو اس کو کیا کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ پکڑ. جس سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں کیا کر لیا؟ مواخذات، اس کی کیا ہو جائے گی؟ پکڑ. اور جس کی پکڑ ہو جائے گی ثم یکبہ علی وجہہ فی نار جہنم، پھر اللہ اسے اوندھے منہ ڈال دیں گے. کہاں؟ جہنم. سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں آ گئی؟ اسے مجزوم پڑھیں گے. کیا؟ یدرک، جزا ہونے کی وجہ. یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت تو مسلم شریف کی ہے، اور مصابیح کے بعد نسخوں کے اندر قشیری آیا. کس کی جگہ؟ قصری کی جگہ. ارے کچھ عقل میں آ گئی بات؟ یہ نہیں ہے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، ایک مطلب تو اس کا ایک اور مطلب بھی ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. اس میں چلا جاتا ہے. اور جس کی حفاظت خدا کرے اس کا کوئی دنیا میں کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اس کی حفاظت میں چلا جاتا ہے اللہ. اب اگر کوئی اس کے ساتھ میں بددیانتی کا معاملہ کرے گا، برائی کا معاملہ کرے گا، تو بدلہ کون لے گا؟ انتقام کون لے گا؟ اللہ. ایک بزرگ تھے، قصہ لکھا ان کا بڑا عجیب و غریب. وہ جا رہے تھے ایک مرتبہ، ادھر سے ایک نیا جوڑا آ رہا تھا، نیا جوڑا، نئی شادی. اب نئے نئے کپڑے پہن رکھے تھے انہوں نے. بس راستے میں تھا پانی کیچ، ان کا جو پیر پڑا تو اس پہ سے کیچ کے چھینٹے ہوئے، اور وہ اس کی بیوی کے کپڑوں پہ گر گئے. بس
शौहर तो आपे से बाहर हो गए, नई शादी में तो और आदमी आपे से बाहर रहे, उसने तमाम बुरा भला कहना शुरू कराई ने। इन्होंने बेचारों ने बड़ी आजिज़ी बहुत इतनी सारी वही अल्लाह के वास्ते माफ़ करो तो मुझसे गलती हो गई है ना। लेकिन वो कहाँ, उसने एक थप्पड़ के अल्लाह वालों के रसीद कर दिया, बड़ी बेचारे चुपचाप चले। क्या हो गया भाई चुपचाप, जब ये चुपचाप वहाँ से चले गए, अब शौहर भी खुश और बीवी उससे ज़्यादा खुश कि देखो मोहब्बत करने वाला मिले, तो ऐसे कहाँ साहब मिलने चाहिए। कहाँ गया है कहाँ साहब, वो कहाँ साहब कहाँ गया, मालूम करा करो यार कहाँ साहब से बोले तो रौनक मिले। देखा मेरा ज़रा सा कपड़ों की छीट आई तो उसने क्या करा, थप्पड़ रसी। अभी तो ये और आगे को चले गए बेचारे। एक हलवाई की दुकान थी वहाँ, हलवाई ये सोचे हुए बैठा था कि जो आदमी पहली मर्तबा मिलेगा तो ये जो एक गिलास दूध रहेगा वाला ये उसे पिलाऊंगा, अब जो भी कोई आए। अब इतने में याद दिखाई दे रहा है, उसने हलवाई ने कहा सलाम वालेकुम, तो वालेकुम सलाम के आ जाओ अंदर। चलेगा अपने दूध भरा प्याला जो है दूध का भरा हुआ इनके सामने पेश कर दिया, दिया ठीक है। बाहर को निकले और बाहर को निकल के कहने लगे कि ऐ मौला तेरा भी अजीब मामला, कभी थप्पड़ खिलाता है और कभी दूध पिलाता है। उधर वो अपने घर में पहुंचे बहुत खुशी खुशी, जैसे ही घर में पहुंचे और सीढ़ी चढ़ रहे थे तो शौहर का पैर फिसला, गिरा और वहीं मर गया पूरे घर में नामा भाई। अब बीवी के दिमाग में आई बात कि ऐसे ऐसे जो उन्हें अल्लाह वालों को सताया था कि उन्होंने तो बददुआ नहीं दी। कहा कि क्या हुआ कि जी ऐसे ऐसे मामला हुआ था रास्ते में, देखो कौन है। एक इधर को गए थे कि हम इधर से आ रहे थे, वो इधर को गए, आगे पहुँचे तो दुकान मिली गई उसकी हलवाई, तो भाई ऐसा ऐसा आदमी देखा के इधर को जाते हुए, हाँ अभी तो दूध पी के निकले, हम को ना गए, हम भी इधर को गए रास्ते में। लोगों ने घेर लिया उन्हें चारों तरफ से कि यहाँ अगर तुम्हारे थप्पड़ मार दिया था तो तुम्हें जो है ऐसी बददुआ करनी थी कि जान से ही मार दिया। कहने लगे भाई जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में नहीं मारा, वो तो मर गया। तो क्या हो गया कि असल में उसके महबूब का दिल टूटा, उसके साथ खराब मामला हुआ है, तो उसे गुस्सा आया, उसने मेरे थप्पड़ मार दी। और जब मेरे थप्पड़ लगा तो मेरा महबूब नाराज हुआ, तो उसने बदला ले लिया, बात पूरी हो गई। देखो ये यहाँ बताया गया, क्या बताया गया कि वो अल्लाह इसमें चला जाता है भाई, अब अल्लाह की अमान अल्लाह की हिफाजत में चला गया। अब कोई अगर उसके साथ में क्या करेगा है नहीं, बुराई का मामला करेगा तो कौन बदला लेगा, अल्लाह। وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا متفق عليه۔ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लव यअलमुन नास, अगर लोग जान लें इसका अज़ान का सवाब और पहली सफ़ का सवाब, वहाँ से मुराद है सवाब, अगर लोगों को मालूम हो जाए वो सवाब जो किसमें है, अज़ान में है और किसमें है भाई, तो हर एक कोशिश करे किसकी, अज़ान देने की, और हर एक कोशिश करे किसकी, पहली सफ़ की। सुम्मा लम यजिदू, और फिर वो इसको ना पाएँ, किसको, अज़ान को या पहली सफ़ को, मगर किसके ज़रिए, कुरान अंदाज़ी के ज़रिए, लस्ता हम इसके लिए क्या डालेंगे, वो पूरा डालेंगे। इस्ताहमा के मान पूरा डालेंगे। चुनांचे ऐसा हुआ है सहाबा के दौर में, एक मरतबा इसके ऊपर बात आ गई कि मैं अज़ान दूंगा, वो कहने लगे नहीं मैं अज़ान दूंगा, कई सारे लोग इकट्ठा हो गए, तो क्या डालना पड़ा, पूरा डालना पड़ा। क्या डालना पड़ा भाई, पूरा डालना। अगर लोगों को वो सवाब मालूम हो जाए जो अज़ान में है, इन्हें अज़ान की फजीलत मालूम हो जाए और पहली सब की फजीलत हासिल मालूम हो जाए,
اور پھر وہ اس فضیلت کو بغیر قرآن اندازی کے نہ پا سکیں تو البتہ وہ اس کے لیے قرآن اندازی کریں گے. لستہم، یہ ہے ترجمہ. ترجمہ سمجھ میں آیا تیرے؟ پھر کیا کہا؟ لو یعلمون ما فی التہجیر، حجر یحجر، تہجیر کے معنی ہے دوپہر. مراد کیا ہے یہاں پر؟ ظہر کی نماز. اور اگر انہیں معلوم ہو جائے ظہر کی نماز کو جلدی پڑھنے کا ثواب تو وہ اس کی طرف کیا کریں گے؟ دوڑیں گے، سبقت کریں گے. کیا کریں گے؟ اس کی طرف. اور اگر انہیں معلوم ہو جائے عشاء کی نماز کا ثواب اور فجر کی نماز کا ثواب، لَأَتَوْهُمَا، تو ان دونوں نمازوں میں وہ شریک ہوں گے آ کر. وَلَوْ حَبْوًا، اگرچہ کیسے آنا پڑے انہیں؟ گھسٹ کر. حبون کے معنی اصل میں حبون کہتے ہیں بچے کا گھٹنوں چلنے. کیسے؟ وہ اس کے لیے آئیں گے کیسے؟ گھسٹ کر، سرین کے بل چل کر. ارے کچھ آگے یہ عقل میں بات ہے. اگر انہیں فجر کی، عشاء کی اور فجر کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ اس میں شامل ہونے کے لیے آئیں گے کیسے؟ گھسٹ کر، یا کیسے؟ سرین کے بل چل کر. دونوں طرف بھی صحیح ہے، یا گھٹنوں کے بل چل کر بھی صحیح ہے. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. اور یہی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں. یعنی مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں خوشی خوشی آتا ہے. ان دونوں نمازوں کو بوجھ سمجھنا، اس میں کیا ہونا بھائی؟ شامل نہ ہونا. یہ کس کی علامت ہے؟ نفاق. منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں. اور اگر انہیں ان دونوں نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ اس میں شامل ہوں گے اگرچہ انہیں آنا پڑے دین کے بل چل کر. وعن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی، شرط جماعت ہے، تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے آدھی رات پہ کیا کرا بھائی؟ قیام. فکأنما، تو وہ ایسا ہے گویا اس نے آدھی رات کرا. اور جس شخص نے صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھی تو وہ ایسا ہے گویا اس نے پوری رات کیا کیا؟ یعنی پوری رات کس میں گزار دی؟ عبادت. اتنا بڑی فضیلت ہے کس کی؟ فجر کی اور عشاء کی. ارے کچھ سمجھا انور؟ فجر پڑھی تھی نا بھائی، پڑھی نہیں. یہ نفاق کی علامت ہے فجر کی نماز میں سستی کا ہونا. تم نے پڑھی فجر، سیتا پوری میں بیٹھا ہی لڑکا، کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام ہے؟ میرا پاجامہ. اچھا پاجامہ صاف صاف بتایا کرو کہ بولا کرو. اور تم نے پڑھی بھائی یہ لڑکا یہ بیٹھا ایک اور سست تھا، نہیں پڑھی؟ کب؟ جماعت سے نہیں پڑھی نا. ہاں یہ تو ہے مسئلہ، جماعت سے نہیں پڑھی. اور انہوں نے رنگین ٹوپی، چمکدار ٹوپی، جماعت سے. کہاں؟ گاؤں. کون سے گاؤں کے ہو؟ گاؤں کے آدمی ہوتے ہیں اعتبار کی گاؤں کے تو کافی بھی ہوں، منافق بھی. یہ وجہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو گاؤں میں بھیجا، نہ گاؤں میں کوئی ولی پیدا ہوا آج تک.
दूध भी नहीं पैदा होने का मामला, ना कोई सही आलिम दीन पैदा हो, दूध में मिलावट करेगा वो, आपको सही आलिम नहीं। पहले तो दूध में मिलाया करते थे, अब और चीज़ों में दूध मिलाते हैं। एक साल अगर आदमी दूध का काम कर ले, सही कर ले, 2 क्वांटल 2-3 क्वांटल उसका दूध बिकने लगे तो मौलाना मकान बना ले बढ़िया हो, 3 मंजिल। तो वही बन गया हाथों हाथ, कुछ सर्फ डाल दो, कुछ पाउडर डाल दो, बन गया हाथों हाथ, को कम नहीं। चलो وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال تقول الأعراب هي العشاء وقال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء فإنها تعتم بخلاف الإبل رواه مسلم. یہ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغلبنکم الاعراب علی اسم صلاتکم المغرب. دیکھو یہ اعرابی لوگ جو گاؤں کے ہیں، دیہاتی، دیکھ رہا ہے ہاں، تمہاری مغرب کی نماز کے نام پر غالب نہ آ جائیں، تمہارے اوپر غالب نہ آ جائیں اس پر، مغرب کی نماز کے کیوں؟ وَتَقُولُ الْأَعْرَابُ هِيَ الْعِشَاءُ. اعرابی لوگ کیا کہا کرتے تھے مغرب کو؟ عشاء. اور عشاء کو کیا کہتے تھے؟ عتمہ. نہیں سمجھے؟ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی دیکھا دیکھی مغرب کو کیا کہنے لگو عشاء، اور عشاء کو کیا کہنے لگو عتمہ. نہیں، ان کی اصطلاحات غالب نہ آ جائیں، بلکہ کون سی اصطلاح استعمال کرو؟ اسلامی. اور قرآن پاک نے عشاء کی نماز کو کیا کہا ہے؟ من بعد صلاۃ العشاء. یہ کون ہے اعرابی بھائی؟ یہ اصل میں وہ بدو قسم کے لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے. کیا نہیں لائے تھے؟ یہ ایمان لے آئے تھے لیکن ابھی پرانی چیزوں سے متاثر تھے، پرانی چیزیں ان کے یہاں رائج تھے، وہ تھے بدوئی. تو بھی کیا نہیں لائے تھے؟ ایمان نہیں لائے. یہ ایمان تو لے آئے تھے لیکن ابھی پرانی چیزیں ان کے یہاں رائج تھی. تو وہ مغرب کو کیا کہتے تھے؟ اور عشاء کو کیا کہتے تھے؟ آگے غالب نہ آ جائیں تمہارے، ان کی دیکھا دیکھی تم یہ نام لینا شروع نہ کرنا. تو آپ نے منع کیا ہے کہ عشاء کی نماز کو کیا نہ کہا جائے؟ دیکھو ابن عمر فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعرابی لوگ تمہارے اوپر غالب نہ جائیں مغرب کی نماز کے نام پر. کیوں؟ اس لیے کہ اعرابی اسے کیا کہا کرتے تھے؟ یہ اعراب مغرب. وَلَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَىٰ اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ. اور ایسے ہی اعرابی لوگ تمہارے اوپر غالب نہ آ جائیں عشاء کی نماز کے نام پر، کیونکہ اس کا نام اللہ کی کتاب میں کیا ہے؟ العشاء، عشاء ہے. بتاؤ سمجھ میں آ گئی بات؟ فَإِنَّهَا، اب اس کے بعد میں جو یہ لفظ ہے یہ باب افعال سے ہے. اعتم یعتم، اس کے معنی ہے کسی چیز کو اندھیرے میں داخل کرنا. آتما کے معنی کہیں کیا آتے ہیں؟ ظلمت. تو آتما کے معنی ہے کسی چیز کو کس میں داخل کرنا؟ اندھیرے. ادخال الشیء فی الظلمتی کے معنی ہے. کیا معنی؟ اب یہ معروف بھی پڑھا گیا اور مجہول بھی پڑھا گیا ہے.
اگر اسے مجہول پڑھو تو یہ پڑھا جائے گا تعتمو، فإنہا تعتمو، انہا کی ضمیر کا مرجع کیا ہوگا؟ نماز عشاء۔ کیا مرجع ہوگا اس کا؟ صلاۃ عشاء، کہ وہ صلاۃ عشاء پڑھی جاتی تھی کب بھائی؟ تاخیر کر کے، صلاۃ عشاء کو تاخیر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ کیوں؟ بِحِلَابِ الْإِبِلِ، اونٹوں کا دودھ دونے کی وجہ سے۔ اونٹوں کا دودھ دوتے تھے اور دونے کے بعد پھر نماز پڑھتے تھے، کب؟ تاخیر کر کے۔ اس لیے کیا نام رکھا انہوں نے؟ حکم۔ اور اگر اسے معروف پڑھو، کیا پڑھو؟ معروف تو عتیم، تو ابھی ضمیر کا مرجع کدھر لوٹے گا؟ اعراب کی طرف، کہ یہ اعراب جو ہیں دیہاتی لوگ ہے نا، کیا کرتے تھے؟ عشاء کی نماز کو تاریکی میں پڑھتے تھے، دودھ دونے کی۔ بتاؤ دونوں مطلب سمجھ رہے ہو؟ اس لیے انہوں نے عشاء کو کیا کہنا شروع کیا تھا؟ تو پتہ چلا اسلام کی اپنی اصطلاحات ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ غیروں کی اصطلاح نہ استعمال کریں۔ کون سی اصطلاحات استعمال کریں؟ کون سی اصطلاحات استعمال کریں؟ کچھ آ رہی ہے کل شریف میں بات ہے؟ وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، متفق عليه۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا، جنگ خندق سن 5 ہجری میں ہوئی، اور اسے جنگ خندق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس جنگ میں مسلمانوں نے کیا کھود لی تھی؟ اپنی دفاع کے لیے کیا کھودی تھی؟ اور ہوئی کس سے جنگ ہے یہ؟ ابو سفیان بہت سارے قبیلوں کو لے کر اکٹھا کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، تقریباً 10,000 کا لشکر تھا، کتنا؟ مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے کیا کھودی تھی؟ خندق۔ مشورہ کس نے دیا تھا خندق کا؟ حضرت سلمان، اس لیے اس کا نام جنگ خندق بھی۔ اور صرف قریش ہی نہیں بلکہ بہت سے قبیلے آئے تھے، اور قبیلے کو کیا کہا جاتا ہے؟ حزب، جماعت، اور اس کی جمع کیا ہے؟ احزاب۔ اسی لیے جنگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنگ احزاب۔ سن 5 ہجری میں ہوئی ہے نا۔ حبسونا، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے روک دیا۔ صلاۃ وسطیٰ کون ہے؟ یہ نماز عصر۔ اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بچائے۔ ارے قرآن پاک میں نہیں آیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تو یہ الصلاۃ الوسطیٰ سے کون سی نماز مراد ہے؟ تو اس حدیث سے پتہ چلا کون سی نماز مراد ہے بھائی؟ کیونکہ عن الصلاۃ، صلاۃ العصری یہ بدل ہے کس سے؟ صلاۃ یہ لائے، بس اس لیے یہ مقصد ہے الفصل الثاني عن ابن مسعود وسمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر، رواه الترمذي۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت سمرہ ابن جندب دونوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ وسطیٰ کیا ہے بھائی؟ عصر کی نماز۔ جی۔ وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ان قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، رواه الترمذي۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے قول ان قرآن الفجر كان مشهودا کی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، نہیں آیا کیا؟ ان قرآن الفجری، ہاں فجر کے معنی فجر کی نماز، اور قرآن سے مراد ہے یہاں پر قرآن کی بول کر کیا مراد لیا گیا؟ نماز، کیونکہ قرآن کی تلاوت یہ قرآن کا کیا ہے؟ جز ہے، تو جز بول کر کیا مراد لیا بھائی؟ تو ترجمہ یہ ہوگا ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز کیا ہے بھائی؟ یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت۔ مشہود اس میں مفعول کا صیغہ شہیدہ، باپ سمیہ کیا ہونا؟
हाजिर क्या ऐ तशहदुहु मलाइकतुल लैली व मलाइकतुन नहार, यानी फज्र की नमाज में हाजिर होते हैं रात के फरिश्ते और दोनों फरिश्ते क्या होते हैं। अरे कुछ समझा नहीं समझा, ये तफसीर की है मशहूर। الفصل الثالث عن زيد بن ثابت وعائشة قال الصلاة الوسطى صلاة الظهر رواه مالك عن زيد والترمذي عنهما تعليقا۔ حضرت زید بن ثابت اور حضرت عائشہ دونوں یہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولانا وہ بیچ میں ہے، اس کے ایک طرف دن کی کون سی نماز ہے فجر کی، اور ایک طرف ظہر کیا ہوگی بالکل۔ یہ امام مالک نے اس حدیث کو نقل کیا ہے حضرت زید سے، ہے نا، اور ترمذی نے دونوں سے نقل کیا، لیکن نقل کیسے کیا ہے؟ تعجیل، بغیر سند۔ وعن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين رواه أحمد وأبو داود۔ اور سنو، یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے کب بھائی؟ ہیں سورج ڈھلتے ہی، حاجرہ کا ترجمہ سورج ڈھلتے، ہر موسم میں کب پڑھا کرتے تھے؟ جیسے سورج ڈھلا، دوپہر کے معنی میں حاجرہ۔ اور کوئی نماز بھی صحابہ کے اوپر ظہر کی نماز سے زیادہ سخت نہیں، یعنی یہ نماز کیا ہوا کرتی تھی؟ بہت سخت، اس کی وجہ سے گرمی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، کیا آیت نازل ہوئی؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ کون سی نماز مراد ہوگی صلاۃ الوسطیٰ سے؟ قال، پھر زید حضرت زید نے فرمایا کہ اصل میں ظہر کی نماز سے پہلے بھی کتنی نمازیں ہیں؟ دو، اور بعد میں بھی کتنی نمازیں ہیں؟ ظہر سے پہلے بھی دو، ہاں، اور بعد میں بھی کتنی ہیں؟ دو۔ یہ تو ہر نماز کہہ سکتے ہیں آپ، دو کون کون سی؟ پہلے عشاء اور فجر، اور بعد میں دو کون سی ہیں؟ عصر اور مغرب۔ یہ تو ہر ایک میں ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ وعن مالك بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح رواه في الموطأ ورواه الترمذي عن ابن عباس صلاۃ الصبح، صلاة الوسطى صلاة الصبح رواه في الموطأ ورواه الترمذي عن ابن عباس وابن عمر تعليقا وابن عمر تعليقا۔ حضرت مالک، امام مالک کو یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت عبداللہ ابن عباس دونوں یہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میں جو صلاۃ وسطیٰ ہے نا، اس سے فجر کی نماز مراد ہے۔ یہ روایت موطا میں ہے، اور ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے ابن عباس اور ابن عمر سے۔ کیسے؟ یعنی حاصل کہنے کا یہ ہے کہ مختلف صحابہ کی مختلف رائے ہیں اس کے بارے میں، لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے کون سی نماز مراد ہے؟ وعن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس رواه ابن ماجہ۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح صبح نکلا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تو وہ ایمان کا جھنڈا لے کر، یہ کس کی جماعت ہے؟ رحمان۔ اور جو صبح صبح بازار کی طرف نکلا ہے نا، بغیر نماز پڑھے، صبح صبح کہاں نکلے؟ بازار جائے بغیر نماز پڑھے، تو وہ شیطان کا جھنڈا لے کر نکلا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ جماعت ہے ابلیس۔ اور اگر نماز پڑھ کے پھر بازار جاتا ہے، دکان کھولتا ہے، تو پھر وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ باب الاذان، باب الاذان، یہ اذان لفظ نہیں ہے، کیا لفظ ہے؟ الف کے فتح کے ساتھ
अज़्ज़ना युअज़्ज़िनु ताज़ीनुन व अज़ानुन, जैसे सल्लमा युसल्लिमु तस्लीमुन व सलामुन, बाब तफ़रील का मस्दर है। ये बताना मकसद है। कौन से बाब का मस्दर है भाई? अज़ान। याद रखना इसे जरूर। हाँ, कौन से बाब का मस्दर? तो बाब तफ़रील का मस्दर बरवज़न क्या आता है? कलाम भी आता है। अज़ानुन बरवज़न, जैसे कल्लमा युकल्लिमु तकदीमुन कलाम। क्या माना अज़ान के? अज़ान के माना है ऐलान करना। अब अज़ान किस चीज़ का ऐलान है? अज़ान है वक्त नमाज का ऐलान। किसका? तो अज़ान ऐलान है किस चीज़ का? कि नमाज का वक्त शुरू। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों मुल्क जो हैं, यहाँ अज़ान वक्त नमाज का ऐलान नहीं है। यहाँ किसका ऐलान होता है? जमात का। यही वजह है कि अगर नमाज 2:30 बजे है तो कितनी देर पहले अज़ान पढ़ेंगे? 15 मिनट 20 मिनट पहले। किसका ऐलान हो रहा है वो? क्योंकि अगर वक्त का ऐलान होता तो कब पढ़ी जाती भाई अज़ान? वक्त सबसे ज़्यादा गलत खराबी है पूरे हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब जगह। अरब में ऐसा नहीं है। अरब में अज़ान कब होती है? वक्त शुरू होती है। जमात का जो ऐलान है, जमात का ऐलान है तकबीर, जिसे इकामत कहते हैं। वो किसके लिए? जो मस्जिद में बैठे हुए हैं उनके लिए है कि भाई अब क्या शुरू हो गई? जमात आ जाए। वो इतनी आवाज़ से होनी चाहिए कि मस्जिद में बैठे हुए हर बंदे को उसकी आवाज़ पहुंच जाए। इसीलिए तकबीर कहीं में नहीं होती, ऊपर के लाउड स्पीकर में। ये गलत तरीका है। अज़ान कब होनी चाहिए? वक्त, जैसे वक्त शुरू हो अज़ान, क्योंकि वो वक्त का ऐलान है। जमात का ऐलान तो क्या है? इकामत, तकबीर, कुछ भी कीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा, आपने फ़ौरन, जैसे आजकल 12:10 पर ज़ोहर का वक्त शुरू हो रहा, आप 12:10 पर अज़ान पढ़वाएं तो औरतों को पता चल जाएगा घर में, ये जो बीमार हैं घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं बेचारे, उन्हें पता चल जाएगा किसका वक्त शुरू हो गया। तो घर में क्या पढ़ लेंगे? जी चलिए। अल-फ़स्लुल अव्वलु अन अनस क़ाल ज़करुन नार वन नाक़ूस फ़ज़करुल यहूद वन नसारा फ़उमिरा बिलाल अन यशफ़अ अल-अज़ान व अन युतिरा अल-इक़ामता क़ाल इस्माईल फ़ज़करतु लि अय्यूब फ़क़ाल इल्ला अल-इक़ामा मुत्तफ़क़ुन अलैहि। इल्ला अल-इक़ामता क्या लफ्ज़ है ये? इल्ला अल-इक़ामता। तो यहाँ पर चंद लफ्ज़ हैं, पहले उसे समझ लो। अन्नार, नार के माना है आग, तुम्हें मालूम ही है, जमा है इसकी नीरान। दूसरा लफ्ज़ है नाक़ूस, नाक़ूस के माना है घंटी। नाक़ूस के क्या माना है भाई? घंटी, है ना। असल में ये जो ये थे ना ईसाई, इनके यहाँ गिरजाघर में घंटियाँ होती। वो घंटी ऐसी कि एक लकड़ी होती थी बड़ी और एक लकड़ी होती थी छोटी। तो छोटी लकड़ी बड़ी लकड़ी पर मारते थे तो उससे क्या हो निकलती थी? आवाज़। इसे क्या कहते थे? हैं? घंटी, नाक़ूस। उससे आवाज़ निकलती थी टन टन टन। तो जब उनके यहाँ इबादत का वक्त होता तो क्या बजाई जाती थी? जैसे मंदिर में बजाई जाती है ना घंटी। अब मुख्तलिफ तरीके हो गए, नई नई घंटी आ गई। अब ईसाइयों का कमाल ये देखिए कि उन्होंने अपनी घंटी हर मस्जिद के अंदर दाखिल कर दी।
کہاں داخل کر دی بھائی؟ جتنی بھی مسجدیں ان میں کیا لگا ہوا ہے؟ گھنٹہ. اب تو اتنا بڑا بورڈ آ رہا، اس میں جماعت کا وقت فٹ کر دیا کیا 5:02 اور وہ کیا ہوگا ٹن، جماعت کھڑی ہونے کا کیا ہو گیا ٹن. یہ کیا ہے لیا ہے مسجد کو. اور بڑے شوق سے مسجد والے، مسجد کے امام مولانا ملا، یہ موٹی گردن، یہ کب گردن، یہ کب سرین ایسی ایسی 7.5-7 کلو کی ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے یہ گردنا ہو رہا ہے 5.5. اور سب نے اپنی مسجدوں میں لگا رکھا. مسجد کے ذمہ داروں سے کہا جا رہا ہے کہ ثواب کا کام ہے، جو اسے لگائے گا اسے ثواب ملے گا. ڈنڈے پڑیں گے مولانا سرین کے اوپر کے بندر کی طرح سرین. جتنی بڑی بڑی مسجدیں، بڑے شہر، ان میں سب میں لگا نا بڑا سا بورڈ. وہاں کیا ہو جاتا ہے جیسی جماعت کا وقت ہو کیا ٹن نہیں ہوتی ہے. یہ کیا ہے دیکھ رہے ہیں اتنی گہرائی سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور ہر ایک کی جیب میں لیا ہے. یہ بھی کیا بج رہی ہے؟ ارے گھنٹی کو کیا کہتے ہیں؟ بیل. گھنٹی اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بیل. تو ہر چیز میں بیل ہے. گھر میں بیل ہے، مسجد میں بیل ہے، اور ہر ایک کی جیب میں بیل ہے. اب تو اور کہہ رہا ہے تو مس کال کر دینا، دیکھ لو تو مس کی بیل ہے، مسٹر بھی بیل ہے. چلو ناقوس کا مطلب سمجھے آپ نے؟ سمجھے ناقوس کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا گرجا گھر کا. اتنی چالاکی سے ہر جگہ انہوں نے کیا کر دیا. اور اب تو سائرن رمضان میں کیا بجایا جاتا ہے؟ سیکھ اس کا طریقہ. یہ تو گھنٹی ہے. فذكروا اليهود والنصارى وأمر البلال أن يشفع الأذان. شفع يشفع باب فتح سے اس کے معنی کہیں کہ ہیں ملان. اسے کیا کہتے ہیں؟ جفت. اور اوتر یوتر ایثار اس کے معنی کہیں کہ آتے ہیں ایثار کے معنی آپ علیحدہ علیحدہ. آگے کیا لفظ ہے میرے؟ ایوب. اس ایوب سے مراد ہے حضرت ایوب سختیانی. اور اقامہ سے مراد ہوئی ہے قد قامت الصلاۃ. اصل میں نماز تو فرض ہو گئی تھی مکہ معظمہ میں، لیکن بھائی مکہ معظمہ کے حالات ایسے نہیں تھے کہ تمام لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو کر نماز پڑھ سکتے. لہٰذا وہاں تو مسئلہ ایسی ہے. جب ہجرت کر کے لوگ مدینہ منورہ آئے اور مجمع بڑھنے لگا، اب یہ پریشانی ہوئی کہ نماز کا وقت جب ہو جائے تو لوگوں کو کیسے اطلاع کی جائے کہ سب لوگ کس کے لیے جمع ہو جائیں. نماز کے وقت کی اطلاع کیسے، کیا طریقہ ہے؟ تو اس کے لیے ایک مجلس منعقد کی گئی. مختلف رائے ہیں. ایک صاحب نے رائے یہ دی کہ ایسا ہے کہ جھنڈا بلند کر دیا جائے نماز کے وقت میں، جسے دیکھ کر لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ کس کا وقت ہو گیا اور مسجد میں آ جائیں گے. اسے نہیں کیا گیا کہ بھائی جھنڈا بلند ہے، کسی نے نہیں دیکھا. دوسرا رائے یہ آئی کہ نہیں آگ جلا دی جائے نماز کے وقت. کیا جلا دی جائے بھائی؟ تاکہ اسے دیکھ کر لوگ یہ سمجھ جائیں کہ آگ جل گئی ہے، اب کس کا وقت ہو گیا نماز. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آگ کا جلانا کس کا طریقہ ہے؟ مجوس کا. اس کا طریقہ یہ بھی رد ہو. تیسرے آیا کہ قرن بجا دیا جائے. قرن کسے کہتے ہیں؟ نرسنگا. نرسنگا سینگ کی طرح ایک چیز ہوتی ہے، اس میں یہاں سے پھونک مارو تو آواز نکلتی ہے. جیسے سینگ ہوتا ہے نا، یہ ایسے کون بجایا کرتے تھے؟ یہود. قرن کے معنی سینگ، قرن کے معنی نرسنگا. سب ترجمہ اسے بھی پسند نہیں کیا کہ یہودیوں کا طریقہ ان کی عبادت کے بلانے کے لیے قرن کی وجہ.
ایک تذکرہ آیا ناقوس کا کہ کیا بجا دی جائے؟ گھنٹی. کیا بجا دی جائے بھائی؟ آپ نے فرمایا یہ عیسائیوں کا طریقہ، یہ بھی صحیح. بعض روایتوں میں آیا کہ آپ نے یہ سوچا کہ چونکہ عیسائیت ذرا کچھ نرم ہوتے ہیں تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ناقوس تیار کرا دو، بنانا پڑے گا نا. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ نماز کے وقت میں ایک آدمی کو متعین کر دیں کہ جو زور زور سے گلی کوچوں میں گھوم کر یہ اعلان کریں کہ الصلاۃ جامعہ، کہ نماز کیا ہوا ہے بھائی؟ تیار. چنانچہ حضرت بلال کو اس کے لیے حکم دیتے. اب حضرت بلال جب نماز کا وقت ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ یہ اعلان کرتے کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اسی مجلس سے جب اٹھ کر گئے تو ایک صحابی کے دل پر بہت فکر ہے. ان کا نام ہے حضرت، کہاں چلا گیا حضرت، زید حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی. کیا نام ہے؟ یہ انصاری صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد. یہ سو رہے، انہیں خواب کے اندر ایک آدمی دکھائی دیا جو ناقوس لے کے جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بیچ ہو کیا تو ناقوس خواب میں. تو اس نے خواب کے اندر کیا جواب دیا کہ کیا کرو گے؟ اصل میں ہمیں ایسے ایسے نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہے، اس کے لیے کیا چاہیے؟ ناقوس. اس نے کہا میں اس سے بھی اچھی چیز بتاؤں. کیا؟ تو پھر اس فرشتے نے خواب کے اندر حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کو پورے نماز کے کلمات پڑھ کر سنا. اس کے اذان. اور یہ کہا کہ پھر جب نماز کا وقت ہو، جماعت کا وقت، اقامت کیسے پڑھو. اس میں کیا پڑھایا؟ قد قامت. تو اذان اور اقامت یہ سکھا. اب جیسی ان کی صبح کو آنکھ کھلی حضرت زید ابن عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، دیکھو ایک کتاب الطہارت میں آئے ہیں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم والد ہیں، اور ایک یہ ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد. ان سے پھر یہ صرف یہ اذان ہی کی روایت مذکور ہے اور کوئی سی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا. آپ نے کہا انہا لرؤیا حق، انشاءاللہ تو یہ تمہارا خواب کیا ہے؟ بالکل. اور آپ نے کہا کہ تمہاری آواز ذرا پست ہے، بلال کی آواز ذرا بلند ہے، اس لیے تم بلال کو بتاؤ اور بلال کیا کریں گے؟ اذان. لو جی حضرت بلال نے اذان. بس جیسے ہی اذان سنائی تھی حضرت عمر کو تو حضرت عمر اپنے گھر سے بھاگے اور کہا کہ یا رسول اللہ جیسے الفاظ یہ آئے ہیں ایسی رات خواب میں مجھے دیا. آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر. ایسے کس کی ابتدا ہوئی بھائی؟ تو اذان کی ابتدا سر ایک ہی دن. حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ نے آگ کا اور ناقوس کا ذکر کیا تو پھر کس کا ذکر ہوا؟ یہود کا اور کس کا؟ نصارہ. یعنی یہ ذکر ہوا کہ اگر ناقوس بجائیں گے تو کس کی مشابہت ہوگی؟ نصارہ کی. اور آگ جلائیں گے تو کس کی مشابہت ہوگی؟ یہود. حالانکہ آگ سے کس کی مشابہت نہیں ہوتی؟ یہودیوں کی یہاں آگ نہیں جلتی، کس کی یہاں جلتی ہے؟ تو یہاں یہ ذکر کرنا چاہیے تھا فذکروا المجوس والنصارى، لیکن ذکر کیا کر دیا؟ کیوں؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ راوی نے نہایت اختصار سے کام کیا. باقیہ تفصیلی وہ ہے جو میں نے ذکر اس سے کام لیا ہے، اور اتنے اختصار سے کام لیا کہ جس اختصار کی وجہ سے مطلب سمجھنے میں کیا ہو رہی ہے. یعنی لوگوں نے کس کس کا ذکر کیا تھا؟ آگ کا اور ناقوس کا. تو کہا کہ بھائی آگ میں کس کی مشابہت ہے؟ مجوس کی. اور کس کی مشابہت ہے ناقوس میں؟ نصارہ کی. اور یہود کی مشابہت کس میں ہے؟ قرن. وہ امیرا، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا گیا کہ
ان یشفع الاذان کہ اذان کے کلمات کیسے کہیں ہیں جفت 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 کے معنی اذان کے کلمات کیسے کہیں بھائی شفا شفا نہیں جوڑا جوڑا وہ ایوتر الاقامت اور اقامت کے الفاظ کیسے کہیں الگ الگ اذان کے کلمات کیسے اقامت کے کیسے اب اذان اور اقامت کے کلمات کتنے ہیں ایک بحث کی آئی وہ بھی سمجھ لو اچھی طرح احناف کے یہاں تو اذان کے کلمات مولانا 15 دیکھ لو گن لو 4 مرتبہ اللہ اکبر 2 مرتبہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ کتنے ہو گئے 2 مرتبہ اشہدو ان محمد رسول اللہ کتنے ہو گئے ہے نا 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ حی علی الفلاح 2 مرتبہ اللہ اکبر 14 اور 1 مرتبہ لا الہ کتنے ہو گئے احناف کے یہاں اذان کے کلمات کتنے ہیں اور اقامت کے کلمات 17 ہیں کیوں اس لیے کہ اسی میں کتنی مرتبہ اور بڑھ جائے گا قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اور بڑھے گا کتنے ہو جائیں گے اب آ جاؤ شوافع شوافع کہتے ہیں کہ اذان کے کلمات 19 ہیں کتنے ہیں کیوں 15 تو یہی ہوگا اور شہادتین جو ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد اسے ڈبل کہا جائے گا یعنی 4 مرتبہ پہلے 4 مرتبہ کیسے کہیں گے آہستہ اور پھر 4 مرتبہ کیسے کہیں گے بلند آواز میں نہیں سمجھ ارے شہادتین نہیں ہے تو سب پہلے کیسے کہیں گے کتنے کلمے شہادتین کے 2 کلمے 4 مرتبہ کہے جائیں گے تو پھر جب دوبارہ اسے لوٹائیں گے تو کتنے بڑھ جائیں گے 4 15 اور 4 شوافع کے یہاں کتنے ہو گئے ان کے لیے ایک مرتبہ کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ آئیے تشریف آ جائیں ادھر آ جائیں ایک مرتبہ کہہ دیا آہستہ سے کیسے اشہدو ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ پڑھ لیا اشہدو ان محمد رسول اللہ کتنی مرتبہ پڑھ لیا 2 مرتبہ آہستہ پھر اذان میں انہی کو لوٹا کے بلند آواز سے کہیں تو کتنے پڑھ جائیں گے 15 اور 4 تو شوافع کے یہاں اذان کے کلمات کتنے ہو گئے بھائی اچھا اقامت کے جو کلمات ہیں شوافع کے یہاں وہ اکیلے کہے جائیں ایک مرتبہ مثال کے طور پر شروع میں اللہ اکبر ہے 2 مرتبہ کہیں کتنی مرتبہ تھا ورنہ 4 تھا نا 2 اللہ اکبر اللہ اس کے بعد کیا ہے 1 مرتبہ کہیں کتنے ہو گئے پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 1 مرتبہ کہیں کتنے ہو گئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کتنے ہو گئے 6 ہو گئے نا اب کس کا نمبر آیا قد قامت الصلاۃ ہاں کتنی مرتبہ ہو گیا 2 کتنے ہو گئے 8 اب اس کے بعد کیا آیا اللہ اکبر پھر 2 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر کتنے ہو گئے لا الہ کتنے ہو گئے تو شوافع کے یہاں اقامت کے کلمات کتنے ہو گئے بھائی تو اذان کے کلمات 19 اور اللہ آپ کا بھلا کرے کس کے اقامت کے کتنے ہو گئے ان کی دلیل یہ حدیث ہے جو آئی ہے نا یہاں پر کہ اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ابو ایوب سختیانی کے سامنے ذکر کی تو انہوں نے کہا کہ اقامت کے کلمات کو 1 مرتبہ کہا جائے گا الا الاقامت سوائے کس کے قد قامت الصلاۃ کتنی مرتبہ پڑھیں گے کتنے ہو جائیں گے امام مالک علیہ الرحمٰن یوں کہتے ہیں کہ یہ الا الاقامت کا جو استثناء ہے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ قد قامت الصلاۃ بھی کتنی مرتبہ ہوگا 1
تو جب کہ ایک مرتبہ ہوگا تو 11 میں سے ایک اور کم ہو جائے گا، کس کے یہاں؟ امام مالک کے۔ کس کے یہاں؟ تو امام مالک علیہ الرحمہ کے یہاں قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ نہیں ہے، کتنی مرتبہ ہے؟ 11 تھے نا، تو 11 میں سے کتنے ہو گئے؟ ایک کم اور ہو گیا، کتنے رہ گئے؟ تو امام مالک علیہ الرحمہ کے یہاں اقامت کے کلمات رہ گئے بھائی 10۔ تو ہمارے یہاں اذان کے کلمات 15 اور اقامت کے کلمات 17۔ شفافے کے یہاں اذان کے کلمات 19 اور اقامت کے کلمات 11۔ اور فرق مالکیہ کا کس میں آ جائے گا؟ صرف قد قامت الصلاۃ، اور کسی میں۔ یہاں تک سمجھ میں آیا؟ اب رہ گیا حضرت امام احمد بن حنبل، وہ یہ فرماتے ہیں کہ احادیث کے اندر جتنے بھی طریقے آئے ہیں ہر طریقہ، جتنے بھی طریقے آئے ہیں سب طریقے کیا ہیں؟ بس اتنی بات ہے کہ شوافے نے ایک طریقے کو افضل قرار دیا، احناف نے، تو یہ جو اختلاف ہے یہ جواز اور عدم جواز کا نہیں ہے، بلکہ صرف کس کا ہے؟ افضلیت اور غیر افضلیت۔ ہاں جہاں تک فجر کی نماز اذان کا مسئلہ ہے تو فجر کی اذان میں بالاتفاق، چاہے وہ چاروں ائمہ جو ہیں، چاروں کے چاروں ائمہ تو یہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم، اس کا اضافہ ہوگا۔ اچھا یہ الصلاۃ خیر من النوم کا جو اضافہ ہے فجر کی اذان میں، کسی اور میں نہیں ہے، یہ اضافہ دور نبوت سے ہے، یہ نوٹ رکھنا کیونکہ آگے کام دے گا یہ حدیث میں۔ کب سے ہے یہ اضافہ؟ دور نبوت سے۔ ایسا نہیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں ہوا ہو یا بعد میں چل کر ہوا ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی میں کیا تھا بھائی؟ یہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر